السلام علیکم سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں ریڈیو ایف ایم بنو 2.2 اور میں ہوں خواجہ مطیع الرحمان پروگرام آج کی بات کے ساتھ۔ سامعین، ایک تحریر میری نظر سے گزری جس کا عنوان ہے تنقید کو خوش آمدید کہیں، جسے لکھا ہے شکیل احمد نے۔ دوسروں کی رائے سے پریشان نہ ہوں، آپ کا ضمیر جو آپ کی رہنمائی کرتا ہے کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ یہ سچ ہے کہ خوشی ذہن کی ایک حالت ہے اور سکون صرف اندر سے مل سکتا ہے۔ یہ خواہش کرنے سے یا اپنے دماغ کو کسی طرح پابند کرنے سے بھی حاصل نہیں ہوتا۔ سکون اور خوشی اس وقت مل سکتی ہے جب ہماری زندگی ہمارے اندر سے ہم آہنگ ہو، جب ہم دنیا کو کوئی دوسرا چہرہ نہیں دکھاتے، جب ہمیں کچھ چھپانا نہیں پڑتا، جب ہمیں کوئی صفائی پیش نہیں کرنی پڑتی۔ یہ تب ہوتا ہے جب ہماری اقدار صحیح ہوں اور ان کے مطابق ہماری زندگی ہو۔ زندگی اصولوں کے مطابق گزار کر ہی سکون اور خوشیاں مل سکتی ہیں۔ سکون تب ملتا ہے جب آپ کی زندگی سچے اصولوں سے ہم آہنگ ہو اور کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ کچھ غلط اور اپنے ضمیر کے مطابق کام نہ کرنا انسانی زندگی میں ناخوش ہونے کی ایک بہت بڑا سبب ہے۔ غلط کرنے کے بعد پکڑے جانے کا خوف ایک حقیقت ہے اور یہ آدمی کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ وہ مزید بدتر ہو جاتا ہے جب شناخت کا خطرہ ہو۔ لیکن ایک چور ایسے جرم کے احساس سے متاثر نہیں ہوتا تو وہ صرف جیل جانے سے ڈرتا ہے۔ چوری کی خواہش اس کے لیے اہم ہے بجائے اس کے پکڑا جائے۔ یہ سب کچھ انسان کے اندر کی بات ہے۔ جو کچھ آدمی کرتا ہے جس سے وہ بہتر محسوس نہیں کرتا، وہ اپنے عمل پر افسوس کرتا ہے اور جرم کے احساس سے گزرتا ہے، اور جب اس کے گناہ کا دوسروں کو پتہ نہ چلے یا دوسرے اسے برا نہ سمجھے۔ ایک انسان کے لیے جوا گناہ ہے لیکن دوسرے کے لیے کھیل ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی محسوس کرتا ہے کہ اس نے اپنی فیملی کو دھوکہ دیا ہے جو وہ جوئے میں پیسے ہارتا ہے، لیکن دوسرے کے لیے صرف ایک نقصان ہے۔ کسی کے گناہ کرنے کا انحصار انسان کی تربیت پر ہے جو بچپن سے شروع ہوتی ہے، اور جیسی تربیت ملی ہے وہ اس کے ساتھ رہے گی۔ ساری زندگی ہم میں بہت سے اچھی تربیت کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ مثلا ہمارے یقین ہوتا ہے کہ چوری کرنا اور جھوٹ بولنا بری بات ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ جھوٹ اور چوری ہمیں ہمیشہ بدتر ہی بناتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ زندگی کے دوسرے شعبوں میں ایک اقتدار پسند شخص اپنے ضمیر کے خلاف کام کر کے خوش نہیں رہ سکتا۔ خوش رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی اصولوں کے مطابق گزاریں اور گناہ کرنے سے بچیں۔ گناہ کے احساس کے علاوہ یہ انسانی فطرت ہے کہ ہم اپنے ارد گرد لوگوں سے اہمیت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ ہم دوسروں میں اپنا ایک امپریشن بھی بنانا چاہتے ہیں۔ کوئی بھی تنقید پسند نہیں کرتا۔ ہم اپنی برائی سننا پسند نہیں کرتے، اور یہ بھی انسانی فطرت ہے کہ ہم ہر شخص یا چیزوں میں خامیاں ڈھونڈتے ہیں، خاص طور پر جن سے ہم حسد کرتے ہیں یا جو ہمیں ناپسند ہو۔ لوگ تنقید کرنا اور خامیاں ڈھونڈنا پسند کرتے ہیں جن سے وہ حسد کرتے ہیں، کیونکہ ان کے اپنے محسوسات نامناسب ہوتے ہیں۔ دوسروں کو نیچا دکھانے سے ان کی غلط احساس برتری کو تسکین ملتی ہے، اور دوسروں کو برا بنانے سے ہی ان کا برتری کا احساس باقی رہتا ہے۔ دوسروں پر تنقید ایک منفی جذبہ ہے۔ یہ ایک غلط احساس سے برتری پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ لوگوں کے لیے مشکل ہے کہ وہ دوسروں میں اچھائی ڈھونڈ سکیں جو کہ ان میں نہیں ہوتی۔ ہم بہت کم اچھائی پسند کرتے ہیں جو ہم میں موجود نہ ہو۔ حسد کا جذبہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ تاریخ کے ہر اہم شخص کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور آپ جتنے بھی کامیاب ہوں گے اتنا ہی نکتہ چینی کا امکان موجود ہے۔ آپ کے دوست اور ملنے والے آپ کی کامیابی کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ آپ کو کمتر سمجھنا ان کے احساس کی برتری کی تسکین ہے۔ جب لوگ آپ پر نامناسب نکتہ چینی کریں، انہیں نظر انداز کر دیں اور پرسکون رہیں۔ سوچیں کہ ان کے اندر کیا خستہ حالی ہے جو وہ ایسا کر رہے ہیں۔ ان سے ہمدردی کریں۔ جب آپ کے اندر ایسے شخص کے لیے ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے جو آپ کو ناخوش بنانے کی کوشش میں مصروف ہو، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی باتیں اب آپ کو تکلیف نہیں دے رہی اور ناخوش نہیں بنا رہی، بلکہ آپ ایسی باتوں سے مزہ لے سکتے ہیں۔
یہ بات غیر معمولی ذہین افراد کے لیے بالکل سچ ہے۔ وہ جب زندگی میں ترقی کی طرف قدم بڑھاتے ہیں تو ان کے ساتھی ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، وہ ان کے متعلق نامناسب باتیں کرتے ہیں۔ میں ان کو مشورہ دوں گا کہ وہ ان باتوں پر ہرگز توجہ نہ دیں، پرسکون رہیں اور اندر سے مسکرائیں، اپنے حال میں مست رہیں۔ دوسروں کی نامناسب نکتہ چینی سے بھی فائدہ ہی ملتا ہے۔ کسی کو خود کو ناخوش نہ بنانے دیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ تعداد میں زیادہ ہوں، لیکن آپ بھی تو ذہین ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ ہر غیر معمولی کامیاب انسان کو تاریخ میں تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے تھے تحریر تنقید کو خوش آمدید کہیں، جس کو لکھا ہے شکیل احمد نے۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے تھے تحریر تنقید کو خوش آمدید کہیں، جسے لکھا ہے شکیل احمد نے۔ مجھے خواجہ مطیع الرحمان کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔